السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر ناہید اختر رانا ہے۔ میں کنسلٹنٹ آبسٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ ہوں۔ میں نے پاکستان سے MBBS کیا، اس کے بعد میں سعودی عربیہ چلی گئی، وہاں سے میری ٹریننگ ہوئی آبسٹیٹک اینڈ گائنیکالوجی میں۔ پھر میں انگلینڈ گئی اور وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کی۔ پاکستان آنے سے قبل تقریباً 10 سال میں UK کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی تھی۔ مجھے پاکستان آئے تقریباً 3.5 سال ہو چکے ہیں، اور اس وقت میں حمید لطیف ہاسپٹل اور نووی میڈ اسپیشلسٹ کلینک میں پرائیویٹ پریکٹس کر رہی ہوں۔ میری فیلڈ جو ہے وہ آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی ہے۔ میں جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کی کیئر کرتی ہوں ڈیورنگ پریگننسی، اور اس کے علاوہ ان کی ڈلیوریز وغیرہ سب کرتی ہوں۔ گائنیکالوجی میں میری سب اسپیشلٹی انفرٹیلیٹی ہے، اور اس کے علاوہ ارلی پریگننسی لاس یا ارلی پریگننسی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے وہ بھی میری سب اسپیشلٹی میں آتے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ اس وقت کا بہت ہی کامن پرابلم ہے، اور وہ ہے پالیسسٹک اووریز۔ اب آپ کہیں گے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ پالیسسٹک اووریز مجھے پالیسسٹک اووریز ہیں، یا پالیسسٹک اووریز کیا ہوتی ہیں، اور یا ان کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، یا مجھے کیا محسوس ہوگا کہ جس سے مجھے پتہ چلے کہ میری پالیسسٹک اووریز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پالیسسٹک اووریز جو ہیں یہ آج کل بہت ہی کامن پرابلم ہے۔ تقریباً ہر تیسری لڑکی یا ہر تیسری خاتون جو میرے کلینک آتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پالیسسٹک اووریز جو فرٹائل ایج گروپ کی خواتین ہیں، یعنی کہ وہ خواتین جو کہ بالغ ہو چکی ہیں اور بچہ پروڈیوس کرنے کی ایج تک، یعنی کہ مینوپاز میں جانے کی ایج تک کے خواتین کو ہم ریپروڈکٹیو ایج گروپ کی خواتین کہتے ہیں۔ یہ اس ایج کی خواتین کا کامن ترین پرابلم ہے۔ جو سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ پالیسسٹک اووریز کیا ہوتی ہیں۔ پالی سے مراد ہے بہت زیادہ یا ملٹیپل، سسٹک یعنی کہ سیسٹ، اووریز یعنی کہ انڈے دانیاں۔ تو انڈے دانیوں میں ملٹیپل چھوٹے چھوٹے سسٹ کے ہونے کو ہم پالیسسٹک اووریز کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ان سسٹ کی موجودگی میں ہمیں بہت سے سمٹمز آنے لگتے ہیں۔ ان میں سے سب سے جو کامن سمٹم ہے وہ ہے irregular پیریڈز کا ہونا، یا پیریڈز کا بہت عرصے تک نہ آنا، یا پیریڈز کا بار بار آنا، یا irregular بلیڈنگ ہونا۔ عام طور پر یہ پرابلم ینگ لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے۔ کبھی ان میں یہ اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ ان کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پیریڈ نہیں آتے، یا بعض دفعہ سال 2 سال تک پیریڈ نہیں آتے۔ اس سے آگے والا جو ایج گروپ ہے، یعنی کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں، اس میں یہ اس طرح سے افیکٹ کرتا ہے کہ پریگننسی ہونے میں پرابلم ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی کامن سوال جو مجھ سے خواتین کرتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا پالیسسٹک اووریز آپ کی فرٹیلیٹی کو افیکٹ کرتی ہے؟ تو ہم اسی ویڈیو کے آخر میں اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اور سمٹمز کافی کامن ہیں اور جس کی وجہ سے پیشنٹس آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں وہ ہیں جسم پہ بہت زیادہ بال ہونا، وزن کا بہت زیادہ بڑھنا، یا پھر یہ ایکنی ہونا، بہت زیادہ آئلی سکن ہونا، یا پھر پیریڈز کا بالکل ہی نہ آنا، یا بعض دفعہ پیریڈز کا بہت ہیوی آنا، یا بار بار آنا، یا کچھ سپاٹنگ ہونا، یا پیریڈ کے دوران تھرو آؤٹ سپاٹنگ ہونا۔ تو یہ تو وہ سمٹمز ہیں جو کہ جس کے لیے کامنلی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں۔ جو دوسرا بہت ہی کامن سمٹم ہے وہ ہے بچہ ہونے میں ڈیلے ہونا، یا بعض اوقات پریگننسی ہونے کے بعد بھی ارلی پریگننسی میں بچے کا لاس ہونا۔ تو یہ سمٹمز بھی بہت ہی کامنلی پالیسسٹک اووریز کی خواتین جو ہیں ہمارے پاس لے کر آتی ہیں۔
تو اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا اس کے علاوہ میں کیسے ڈائگنوز کروں کہ مجھے پالیسسٹک اووریز ہیں، یا مجھے کس صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر تو آپ کو پیریڈس irregular ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ دن اوپر چڑھ کر آتے ہیں، یا آپ کو پیریڈس کے دوران سپاٹنگ ہوتی ہے، یا پھر آپ کو کئی مہینے پیریڈس نہیں آتے ہیں، اس صورت میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ تھینک یو۔